الاسر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مدارس کے طلبہ کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ۔ شہر کے مختلف دینی اداروں کے درجہ رابعہ تا دور حدیث تک طلبہ نے شرکت کی۔ ورکشاپ کا عنوان فن خطابت سوالیہ نشان کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ عنوان شرکاء کے لیے حیرت کا باعث بنا رہا۔ ورکشاپ میں 100 سے زائد طلبہ نے حصہ لیا۔ پہلے سیشن میں عامر عثمانی نے سوشل میڈیا کے مثبت اور منفی استعمالات پر گفتگو کی۔ آج کی جو ہماری یہ نشست ہے، اس میں پہلا جو سب سے اہم عنوان ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ اہداف اور ترجیحات کا تعین کیسے کریں۔ میں تھوڑا سا عنوانات پہ بات کر کے پھر انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنی آج کی اس نشست کا آغاز بھی کریں گے۔ زندگی میں اہداف اور ترجیحات کا تعین بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنے لیے کوئی ہدف متعین نہیں کرتے تو پھر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی ایک رخ پر کبھی دوسرے رخ پر آپ کام کرتے ہوئے آپ کی ساری زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ اور اس کی بیسک اور بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے لیے کسی ہدف کا تعین نہیں کیا ہوا، میں نے اپنے لیے کسی مقصد کا تعین نہیں کیا ہوا۔ کل ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک پوڈ کاسٹ کی ریکارڈنگ چل رہی تھی، اس کا امید ہے یہ والا کلپ تو آج آ ہی جائے گا کہ ہمارے مدارس کا جو طبقہ ہے یا مذہبی جو ہمارا حلقہ ہے یا جو مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء کا بالخصوص طبقہ ہے، وہ دوران طالب علمی اپنے لیے مقاصد کا تعین نہیں کرتے، اپنے لیے اہداف کا تعین نہیں کرتے۔ آپ حضرات اس بات سے متفق ہیں یا نہیں؟ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اور اس کی وجوہات اگر ہم اس کا ریزن دیکھیں تو وہ 50-50 ہے۔ 50% اس میں مسئلہ مدرسے کا ہے، اور 50% اس میں مسئلہ کس کا ہے؟ اس طالب علم کا ہے۔ مدرسے نے اس کو ہدف متعین کر کے نہیں دیا اور اس طالب علم نے اپنے لیے سوچا نہیں۔ دونوں طرف کا مسئلہ ہے، یہ ایک طرف کا نہیں ہے۔ دور حدیث کے طلباء ہوتے ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یار یہ آپ کا آخری سال ہے، اس سال فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے اگلے سال، تو جواب کیا ملتا ہے کہ یار ابھی سوچا نہیں، ابھی۔ تو اللہ کے بندے، دور حدیث کا سال چل رہا ہے، اگر ابھی بھی نہیں سوچا تو کب سوچنا ہے؟ دوسرے سیشن میں ڈاکٹر محمد اسحاق عالم نے اہداف و ترجیحات کے تعین پر گفتگو کی۔ میں ایک چیز بہت درد کے ساتھ آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کام کرنے کا جو وقت ہے وہ یہی والا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا۔ آپ اولا میں ہیں، آپ ثانیہ میں ہیں، آپ خامسہ، سادسہ، سابعہ دورے میں، یہ جو دورے تک جو سارا جو ٹائم پیریڈ ہے نا، یہ آپ کے پاس کام کرنے کے لیے بہت ہے۔ اس بیچ میں آپ درس نظامی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس بیچ میں آپ میٹرک اور انٹر بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ انگریزی زبان بھی سیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ بہت ساری کام کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو طلباء چاہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے میں نے یہ ہاتھ کیوں اٹھوائیں، یہ کسی کو رسوا کرنے کے لیے نہیں اٹھائے، اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی سوچ ہو۔ یہ صرف جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ان کو ترغیب دلانے کے لیے دوسروں کے ہاتھ اٹھوائیں، کہ تاکہ باقیوں کو اندازہ ہو کہ ہمارے ساتھی کر رہے ہیں کام، اور میں نے اب تک نہیں کیا تو مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو جنہوں نے نہیں کیا تو وہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیسے کیا ہے۔ آپ پرائیویٹ کرتے ہیں، آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے، تھوڑا سا اضافی جو فرصت کا ایک وقت ہوتا ہے اس کو کام میں لاتے ہیں، اور وہ جب کام میں آ جاتا ہے وہ وقت تو آپ کے ہاتھ میں ایک نئی ڈگری آ جاتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جب آپ درس نظامی سے فارغ ہو کے نکلیں، آپ کے ہاتھ میں عالمیہ کی دور حدیث کی سند ہو، تو دوسری طرف آپ کے ہاتھ میں ایم اے کی سند بھی ہو، یا کم از کم نیچے وہ اے ڈی یا بی اے کی سند تو ہو، یا کم سے کم چلے انٹر کا سرٹیفکیٹ تو ہو۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ جب آپ عالم فاضل ہو کر مدرسے سے نکلیں تو آپ فر انگریزی اور عربی زبان بولنے والے ہوں، آپ لکھنے والے ہوں، آپ بولنے والے ہوں۔ اچھی خاصی عربی تو ہم نے درس نظامی کے بیچ میں پڑھ لی ہوتی ہے، بس تھوڑا سا پش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آدھ کورس ہم کر لیں، تھوڑا سا عربی بول چال کے اوپر ہم محنت کر لیں تو ہم سے اچھی عربی کوئی اور نہیں بول سکتا پھر۔ اور اداروں میں ضرورت ہوتی ہے، ان کو عربی دان چاہیے ہوتا ہے، اداروں میں ضرورت ہوتی ہے، ان کو ایسا عالم چاہیے ہوتا ہے جو انگریزی زبان بولنے والا ہو۔ تو میں صرف آپ دوستوں کو، ساتھیوں کو اس طرف متوجہ کر سکتا ہوں کہ خدا را ان چیزوں کی طرف توجہ دیجئے۔ آپ لوگ اگر یہ کہیں کہ درس نظامی کے بعد میں یہ کام کروں گا تو اس وقت بھی یہ کام ہو جاتا ہے، لیکن بڑی مشکل ہوتی ہے۔
تیسرے سیشن میں ڈائریکٹر الازہر مولانا فضل سبحان نے خطابت کی بدلتی شکلیں اور عالمی منظرنامہ پر گفتگو کی۔ میں پچھلے سال سیالکوٹ گیا بیان کے سلسلے میں، تو وہاں میزبان جو تھے انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم کا گھر یہاں پر ہے، سیالکوٹ میں ایک جگہ ہے کشمیری محلہ، تو وہاں ان کا گھر جہاں ان کی ولادت ہوئی اور پھر وہ پلے بڑھے وہ اب بھی موجود ہے، کچھ رینوویٹ کیا اس کو لیکن اس کا سٹرکچر وہی پرانا ہے، اور وہ محکمہ اوقاف کی تحویل میں، محکمہ اوقاف کی طرف سے ایک عالم دین وہاں مقرر ہے، جو لوگ وہاں وزٹ کے لیے جاتے تو ان کو وہ ہسٹری بتاتے، کچھ ان کے اشعار، کچھ ان کے استعمال میں رہنے والی چیزیں وہ موجود ہیں۔ تو میں نے کہا ضرور جانا چاہیے، ایسی جگہوں پر جانے سے بھی ویژن پیدا ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک لفظ ہے نا سیرو فی الارض، کیا مطلب ہے اس کا؟ چلو پھرو زمین میں، آگے کیا ہے؟ فنظرو، چلنا پھرنا ویژنری ہو اور غور کرو یہاں کون لوگ تھے، ان کا کلچر کیا تھا، وہ ایک کلٹیویٹڈ سوسائٹی تھی، وہ ایک آرگنائزڈ سوسائٹی تھی، وہ جہالت اور اگنورنس میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ہمارے لیے رول ماڈل بن سکتے یا نہیں۔ خذ ما صفا ودع ما قدر، ان کی کون سی چیزیں پک کرنی ہے، چوز کرنی ہے، اور کون سی چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، گیٹ ریڈ فرام دس، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم تو دنیا میں گھومتے ہیں، آپ یقین مانیں بس گھومیں گے پھریں گے آ جائیں گے۔ آخر میں پینل ڈسکشن میں شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے گئے۔ الازہر فاؤنڈیشن کی یہ ورکشاپ اپنے اختتام کو بخوبی پہنچی۔ ورکشاپ کے بعد شرکاء کے تاثرات الازہر فاؤنڈیشن کے لیے حوصلہ افزا رہے۔ طلبہ کو بتایا گیا کہ خطابت کا طریقہ کار بھی اب بدلنا ہوگا۔ ورکشاپ میں طلبہ کو بتایا گیا کہ دور حاضر میں خطابت اب پریزنٹیشن اور سلائیڈ سے ہونی چاہیے۔ طلبہ کو یہ بھی سمجھایا گیا کہ نوجوان علماء سماج و حالات کے مطابق طرز تکلم اپنائیں گے تو فائدہ ہوگا۔